کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم خامخواہ چیلنج کر رہے ہیں قریش کو. یہ انداز جیسے کہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا تھا دیکھو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جمعیت فراہم ہوئی ہے، اس کے امیر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب عالمی اصلاح کا ایک پروگرام پیش نظر ہے، تم اس جماعتی زندگی میں رخنا ڈال رہے ہو تو گویا کہ فساد مچا رہے ہو. وہ کہتے نہیں ہم تو جی اصلاح چاہتے ہیں، مصلحین ہیں، یہ فساد تو تم مچا رہے ہو، جنگیں تم نے شروع کر دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ صلح کے ساتھ کام کرو اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، صرف اس مشنری زیل کے ذریعے سے اپنی بات کو پھیلاؤ. یہ تھے مدینے کے منافقین. اب چند باتیں میں اس نفاق کے ضمن میں اور عرض کر دوں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نفاق کے بارے میں، ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. نفاق کا خوف رہتا ہے صرف صاحب ایمان کو، اور نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے صرف منافق. صاحب ایمان تو ہمیشہ اس فکر میں رہتے تھے ہم سے کوئی کمزوری ظاہر نہ ہو جائے، مال اور اولاد کی محبت کہیں ہمارے قدم نہ روک لے، کہیں اللہ کے ہاں ہمارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے. کوئی چھوٹی سی تقصیر ہو گئی تو وہ بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پہاڑ ان کے سروں پر آ گیا ہے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ایسے محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑ تلے آ گئے، اتنا بوجھ، اتنا احساس کے اوپر ثقل. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بس اتنا سا احساس ہوتا ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی کہ ہم نے یوں کیا اڑا دیا، بس اتنا احساس. وہ ضمیر نام کی اندر شے وہ بتاتی تو ہے تم نے غلط کام کیا، اس سے زیادہ نہیں، مکھی اڑا دی خلاص. تو ما امنہ الا منافق. نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ اور مامون سمجھتا ہے صرف منافق. یہ غیر شعوری نفاق ہے نا. وہ نہیں جانتا کہ میں منافق ہوں، وہ تو کہتا ہے میں مسلم ہوں، میں محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے رکھتا ہوں، اگرچہ طبیعت تو نہیں چاہتی لیکن کیا کروں جبرن زکوٰۃ بھی دے دیتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں شمار تو رہے. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا تھا منافق. تو ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن. مومن کو خوف رہتا ہے کہ کہیں میں نفاق کی سرحدوں کے اندر داخل نہ ہو جاؤں. یہی وجہ دو واقعے سن لیجئے. ایک انصاری صحابی ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دفعہ گھر سے نکلے، عجیب کیفیت طاری تھی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ایک خاص کیفیت کے اندر کہے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر مل گئے راستے میں. کیا بات ہے حنظلہ، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں جب میں حضور کی صحبت میں ہوتا ہوں تو میرے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، جب میں اپنے گھر بار میں آ گیا تو وہ کیفیت نہیں رہتی. یہی تو نفاق ہے. اب اگر حضرت ابو بکر چاہتے تو انہیں سمجھاتے کہ نہیں بھائی یہ نفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے حکمت سے دوسرا راستہ اختیار کیا. بھائی یہ حال تو میرا بھی ہے. حضور کی صحبت میں جب میں ہوتا ہوں تو واقعتاً ایمان کی کیفیت اور بلندی یا ایمان کی گہرائی وہ بالکل کسی اور شان کی ہوتی ہے. اور حضرت ابو بکر تاجر بھی تھے، جب میں اپنی دکان پر آ کر بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کیفیت تو نہیں رہتی. تو چلو حضور سے پوچھتے. حضور کے پاس پہنچ گئے. حضور نے ساری بات سن کر کہا کہ حنظلہ یہ نفاق نہیں ہے. جو کیفیت تمہاری میری محفل میں ہوتی ہے یہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی. اگر ہمیشہ رہے تو فرشتے تم سے تمہارے بستروں پر مسافہ کریں گے آ کر. فَإِنَّهَا يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً فَسَاعَةً. یہ کیفیت تو کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. اس طرح کا ایمان، اتنا گہرا ایمان، اتنا یقین والا ایمان. جیسے کہ ایک صحابی سے صبح کو فجر کے بعد حضور نے پوچھا
آپ کا معمول تھا یہ. فجر کے بعد تشریف فرما رہتے تھے، صحابہ ہیں، کوئی سوال جواب ہو رہے ہیں، حضور یہ بھی پوچھتے تھے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ بیان کرے. تو ایک صحابی سے آپ نے پوچھا کیف اصبحت، کہ آج صبح کیسی ہوئی؟ عرض کیا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے صبح ایک سچے مومن کی صبح نصیب ہوئی. اب یہ جواب بڑا غیر معمولی تھا. اصبحت مومنا حقا، آپ نے فرمایا لکل شیء صفت فما صفت ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے جس کے حوالے سے وہ پہچانی جاتی ہے. تو تم جو دعویٰ ایمان کا کر رہے ہو تو تمہارے ایمان کی صفت کیا ہے، کیفیت کیا ہے؟ جواب دیا کانی انظر الی الجنہ وکانی انظر الی النار، میرے یقین کی کیفیت یہ ہے کہ جیسے کہ میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو ایمان کی یہ گہرائی بھی ہوتی ہے. جیسے کہ اسی حدیث جبرائیل میں تیسرا سوال یہ تھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے بتائیے کہ احسان کیا ہے، روحانیت کا بلند مقام کیا ہے. اسلام کیا ہے جواب دے دیا آپ نے، ایمان کیا ہے جواب دے دیا آپ نے، اب احسان بتائیے کیا ہے. فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی پرستش اور بندگی ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ محسوس ہوتا رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، استحضار رہے. یہاں چونکہ جو روایت زیادہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں ہے تعبد اللہ. دوسری روایت میں ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تمہارے دل میں اللہ کی خشیت اتنی ہو جائے جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کے حضور میں حاضر ہو. اور ایک میں آیا ہے ان تعمل للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کے لیے بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، جہاد، قتال اس کیفیت کے ساتھ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور ورنہ کم سے کم یہ یقین رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ احسان ہے. نافقہ حنظلہ اسی طریقے سے حضور جب واپس تشریف لا رہے تھے غزوہ تبوک سے تو کچھ منافق مدینے کے ایک تنگ گھاٹی میں سے حضور کو گزرنا تھا. راستہ ایسا تھا جس میں ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا. انہوں نے اس کے آس پاس جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا، چھپ گئے، اور جب حضور کا اونٹ اس میں سے نکل رہا تھا حملہ کیا حضور کو قتل کرنے کے لیے. حضرت حذیفہ حضور کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اونٹ کے آگے آگے چل رہے تھے. انہوں نے مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا. انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، منہ چھپائے ہوئے تھے، پھر رات کا وقت تھا. جب وہ بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا کہ حذیفہ میں تمہیں بتا دوں یہ کون کون تھے؟ نام لے کر بتا دیا، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. یہ وحی کے ذریعے سے حضور کو سب کچھ معلوم ہو جاتا تھا. لیکن دیکھنا حذیفہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس کہ میں نے تمہیں منافقین کے نام بتا دیے ہیں کچھ کے. اسی لیے حضرت حذیفہ کو کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب و سر النبی، نبی کے ایک رازدان، نبی کے ایک راز کے رکھنے والے حذیفہ. اب ایک مرتبہ حضرت عمر ان سے پوچھتے ہیں، آپ غور کیجئے کہاں عمر، کہاں ان کا مقام، صحابہ میں نمبر 2. انہیں بھی اپنے بارے میں اندیشہ ہے کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. پوچھتے انشدو کا یا حذیفہ، انشدو کا باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر، واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں تھا. یہ ہے ما خافہ الا مومن وما امنہ الا منافق. یہ جو بیماری ہے، یہ جو روگ ہے، اب یہ جانیے کہ اس کا انجام کیا ہے. اصل میں نے چونکہ کہا بیماری ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی ہے میڈیکل ایجوکیشن کا، تو ہر مرض کے ضمن میں ہمارے ہاں بحثیں ہوتی ہیں ایٹیولوجی کیا ہے، یہ بیماری کیوں آتی ہے. پھر جب بیماری لاحق ہو گئی
تو اس کی علامات کیا ہیں، سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں، پھر پروگنوسس کیا ہے، کتنی شفا کی امید ہے اور کتنی نہیں ہے، پھر ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور ٹریٹمنٹ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پریونٹیو اور ایک کیوریٹیو۔ مرض سے بچا جائے، بچاؤ کی تدابیر، اور اگر مرض کی چھوت لگ گئی ہے تو پھر اس کا علاج۔ یہ جو منافقین کی بحث ہے اور نفاق کی بحث ہے، یہ بڑی تفصیل سے آئی ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے لیکن وہاں لفظ نفاق استعمال نہیں کیا گیا، رفتہ 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 اس کا جو پردہ چاٹ کیا گیا رفتہ رفتہ۔ سورہ بقرہ میں صرف یہ آیا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کچھ سائنز اینڈ سمپٹمز بھی آ گئے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب وہ اہل ایمان سے ملتے کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، ہم بھی صاحب ایمان ہیں، اور جب اپنے ان شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی لیڈروں کے پاس، تو کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے تو صرف مذاق ہی کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اصل میں اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی کے اندر آگے کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے اللہ اسے کھولتا چلا جائے گا، بدی کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا، نفاق کا اختیار کرو گے اللہ اس کو کھولتا چلا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ میں کہیں لفظ منافق یا نفاق نہیں آیا، آل عمران میں ایک جگہ آیا ہے، لیکن سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں ان کی علامات، اور سب سے بڑے ان کے تین جو سبب تھے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت بہت بھاری گزرتی تھی، اچھا جی اللہ کا حکم تو ہم مانیں گے لیکن ان کا کیوں مانیں، یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا قرآن میں تو ابھی حکم آیا نہیں قتال کا، انہوں نے خامخواہ شروع کر دیا۔ اس پر پھر سورہ محمد نازل ہوئی جس کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں، قتال کا حکم آ گیا، اب ان کی زبانیں چپ ہوئی، اب تو آ گیا، اب کیا کریں۔ جب وہ صورت اتری تو قرآن مجید میں اسی صورت میں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں منافقین کو کہ اب ان کی آنکھیں ایسی پتھرا رہی ہیں جیسے کہ کوئی مرنے والے شخص کی آنکھیں پتھراتی ہیں، اب تو کوئی رہا ہی نہیں حضور۔ سورہ نساء میں بہت بحث ہے۔ پھر جہاد اور قتال سے بچنے والے وہ منافق ہیں، پھر جو ہجرت نہیں کرتے وہ منافق ہیں۔ مال و اولاد زیادہ پسند ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں، اہل و عیال زیادہ محبوب ہے، کیسے چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہرحال سورہ نساء میں بڑی مفصل بحثیں، میں نے جو آیت تلاوت کی تھی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ منافق تو آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ کا غضب اتنا کافروں پر نہیں بھڑکتا جتنا کہ منافقین پر بھڑکتا ہے، اور جتنا کہ ان مسلمانوں پر جو دعوے تو کرتے ہیں ایمان کے اور اللہ کی محبت اور رسول کے عشق کے اور عمل میں زیرو ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اگرچہ منافق نہیں ہے لیکن بے عملی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے سرتابی، کہاں اللہ پر ایمان کا دعویٰ، رسول پر ایمان کا دعویٰ، اور کہاں یہ کہ ان کے احکام کو پاؤں تلے رون دینا۔ پھر یہ سورہ مائدہ میں بھی بحثیں آئی ہیں، لیکن یہ بحثیں سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ احزاب میں بھی ہیں، لیکن کلائمیکس پر یہ مضمون آپ کو ملے گا بہت تفصیل سے یہ ملے گا سورہ توبہ میں، اس لیے کہ آخری امتحان جو ہوا تھا ان ایمان کے دعوے داروں کا وہ غزوہ تبوک کے وقت تھا، جسے کہا گیا تھا جیش العسرہ، قحط کا عالم تھا، اب فصل کھجور کی تیار تھی، اگر اب چلے جاتے ہیں تو کون اتارے گا؟ کھجور کی فصل عورتوں کا کام تو نہیں ہے کہ اتار سکیں، فصل جو ہے گل سڑ جائے گی درختوں کے اوپر ہی، تو گویا کہ قحط در قحط کا معاملہ ہوگا، پھر شدید گرمی ہے، طویل لمبا سفر ہے، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ منافقین کا نفاق بالکل واضح ہو گیا، آ کر جھوٹی قسمیں کھائیں، اپنے آپ کو ایگزیپٹ کرایا، بعض مسلمانوں سے بھی کوتاہی ہو گئی، حضرت کعب ابن مالک اور دو ان کے ساتھی، بڑا مفصل ان کا معاملہ جو ہے
قرآن مجید میں تو اجمالاً مذکور ہے، حدیث بخاری میں بڑی تفصیل سے انہوں نے صاف جا کر اعتراف کر دیا، حضور زبان ہمارے پاس بھی ہے، جھوٹے قسمیں ہم بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آج ہم آپ سے اجازت حاصل کر بھی لیں گے، آپ کو راضی کر بھی لیں گے، تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کیسے اپنے جھوٹ کو چھپائیں گے؟ لہذا مان لیا، انہیں سزا بھی دی گئی، 50 روز کا مقاطعہ، بائیکاٹ، کوئی ان سے بات نہ کرے، یہاں تک کہ ان کی بیویاں ان سے بات نہ کریں۔ بہرحال سورہ توبہ کے اندر پھر وہ آیت آئی ہے، یہ پروگنوسس کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، سورہ نساء میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور سورہ توبہ میں سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے نبی ان کے حق میں برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں نہیں بخشے گا۔ یہ ہے پروگنوسس، یہ ہے اس کی ہلاکت خیزی، رسول کے استغفار سے محروم، اللہ کی رحمت سے محروم، فی الدرک الاسفل من النار، کافروں سے نیچے ہوں گے، جہنم کے نچلے ترین طبقے کے اندر ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، اس نفاق کا آغاز کیا ہے؟ جان پیاری ہے، مال پیارا ہے، گھر پیارا ہے، اولاد پیاری ہے، تو اللہ کی راہ میں کیسے نکلے؟ بس یہ سبب ہے، اسی میں قدم بقدم پیچھے ہٹے، اور جب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو ایمان جو ہے، جو تھا اپنے پاس، وہ جیسے برف کی ڈلی پگھلتی ہے، وہ پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، پگھل رہا ہے، ہوتے ہوتے ایمان ختم ہو گیا، کفر کے دائرے میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن اوپر ایک ونیئر ہے، ونیئر۔ آپ نے دیکھا ہوگا دیمک جب کسی کڑی کو یا شیطیر کو کھاتی ہے تو بڑا سمجھدار جانور ہے، چھوٹا سا کیڑا، اوپر جو ہے ایک ونیئر چھوڑتا جاتا ہے تاکہ نیچے والوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ تو کھائی گئی، یہ شیطیر تو کھایا گیا۔ اسی طریقے سے ایمان کھایا گیا، ختم ہو گیا، نکل گیا، لیکن یہ کہ وہ بھی اپنے تئیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی انہیں مسلمان سمجھ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے اندر عصبیت بھی ہے، قبائلی اعتبار سے محبت بھی ہے، اگرچہ وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کھوکھلے ہو چکے، ایمان کی نفی ہو چکی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر میں داخل ہو چکے، لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور ایٹ لیگل لیول دے آر ایکنالجڈ ایز مسلمز۔ چنانچہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ ابن ابی، وہ پہلی صف میں ہوتا تھا نماز میں، اور اپنی چودراہٹ کے اظہار کے لیے کہ میں بڑا آدمی ہوں اس معاشرے کا، بڑا چودھری ہوں، جب حضور خطبہ دینے کھڑے ہوتے تھے پہلے وہ کھڑا ہوتا تھا، دیکھو لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سنو، حالانکہ وہ ہرگز اللہ کا رسول نہیں مانتا تھا حضور۔ تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو 10 مدنی صورتیں ہیں، سورہ حدید سے شروع ہوتی ہیں، سورہ تحریم پر ختم ہوتی ہیں، صرف سورہ حدید 4 رکوعوں پر ہے، پھر سورہ مجادلہ، سورہ حشر 3 رکوع، باقی سب 2 رکوع ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن وہ جو مضمون بہت بڑا ہے مکی صورتوں میں، حقیقت ایمان، وہ سورہ تغابن کی 18 آیتوں میں بیان کر دیا گیا، خلاصہ نکال دیا گیا۔ آخر طالب علم ہر قسم کے ہوتے ہیں نا، ایک طالب علم وہ بھی ہوتے ہیں جو اصل نصاب کی کتاب کو خوب پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہے جنہیں خلاصے چاہیے، خلاصے اور گائیڈز کی مدد سے امتحان پاس کر گئے، تو ان کا بھی لحاظ رکھا ہے۔ اگر پوری لمبی بحثیں نہیں کر سکتے تو لو سورہ تغابن میں سمجھ لو ایمان کیا ہے، اور ایمان کے ثمرات کیا ہیں، نتائج کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، مطالبے کیا ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کی بحث، نفاق کی بحث تفصیل سے تو ہے سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں، لیکن یہ کل 11 آیتیں ہیں، اس میں اس کا ایسا حکیمانہ انداز میں بیان ہوا ہے۔ آج میں ان آیات کا اب درس دے رہا ہوں لفظ بلفظ،
تاکہ یہ نفاق کی حقیقت قرآن مجید کی ان 11 آیات کے حوالے سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے، مینٹل ایسوسیشنز قائم ہو جائیں آیات کے الفاظ کے ساتھ آپ کے ذہن میں۔ دیکھیے بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ اے نبی، جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ظاہر بات ہے مسلمان ہونے کے لیے اب چونکہ انہیں شک ہوتا تھا، ہمارے ایمان پر تو شک کیا جا رہا ہے، ہم جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو لوگ زیر لب مسکراتے رہتے ہیں کہ یہ پھر جھوٹی قسم کھا رہا ہے۔ نہیں حضور، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، حضور بالکل کوئی شک نہ کیجئے، حضور ہمارے بارے میں کسی اشتباہ میں مبتلا نہ ہو، نشہد انک لرسول اللہ، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور ذرا دیکھیے یہاں تبصرہ کیا ہے، واللہ یعلم انک لرسولہ۔ میں اس کا ترجمہ ذرا مختلف انداز میں کرتا ہوں، اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کس کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق جھوٹے ہیں۔ بظاہر تو یہ جھوٹ نہیں ہے، انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں تو سچائی ہے، لیکن وہ دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صرف ظاہری بات ہے، یہ ان کا قول ہے، اس پر انہیں ایمان اور یقین حاصل نہیں ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، جھوٹے ہیں۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ نفاق کی پہلی منزل جھوٹ ہے، اب اس کے بعد مسئلہ آیا، جب میں نے عرض کیا تھا کہ جب دیکھا لوگوں نے تو یہ تو ہر وقت بہانے بناتے، تب قسمیں کھا کر اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے کیونکہ اعتراض نہ کر سکے۔ خدا کی قسم، واللہ 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 میری یہ مجبوری ہے، میری بیوی بیمار پڑی ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، کیا پتہ اس کا انتقال ہو جائے اور میں اب نکل جاؤں اللہ کی راہ میں، کون اس کا پرسان حال ہوگا؟ تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا۔ اب کیا کہیں ایک شریف اور بامروت انسان کیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ قسم کھا رہے ہو؟ اچھا بھائی جیسا تم کہہ رہے ہو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے گویا کہ جو تقاضا تھا اللہ کی راہ کا، جو اللہ کی راہ میں نکلو، انفاق کرو، خرچ کرو اور اللہ کی راہ میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکل آؤ، تو اس سے روکا اپنے آپ کو، جیسے تلوار کے وار سے آپ ڈھال کے ذریعے روکتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم، یمین قسم، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، ترجمہ بہت ٹھیک کیا گیا تھا۔ صدہ یا سدو کے دو معنی ہیں، خود بھی رک جانا، دوسروں کو بھی روکنا۔ اللہ کے راستے سے خود بھی رک گئے، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ ان سے بھی کہتے تھے بھائی تمہاری مت ماری گئی ہے، قالوا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں نکل رہے ہو، شام کا سفر کرنا، تبوک جانا، حضور نے اعلان کر دیا تھا۔ عام اپنے غزوات کے جو آپ کی عام عادت تھی اس کے برعکس عام طور پہ یہ تھا کہ آپ چھپاتے تھے کہ کہاں جانا ہے، جیسے کہ ایک حدیث بھی ہے، استعینوا علی حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتوں پر جو ہے پردہ ڈال کر، چھپا کر اللہ کی مدد حاصل کرو۔ لیکن یہاں آپ نے ڈکلیئر کر دیا تھا تبوک جانا ہے اور سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے۔ ابھی تک تو عرب کی انٹرنل فائٹنگ تھی، اب ایک اسٹیبلشڈ ایمپائر جس کی فوجیں رومن لیجنز ہسٹری میں مشہور، غرق آہن، لاکھوں کی فوجیں، تو وہ کیا سوچتے تھے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ، ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ سلطنت روما کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ دوسروں کو بھی روکتے تھے، مت جاؤ۔ فرمایا وہ خود بھی رکے اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کی۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت ہی برا کام ہے جو وہ کر رہے تھے۔
اب آئی ہے بہت مرکزی آیت جس سے کہ بات واضح ہو جائے گی، ایک شعوری نفاق، ایک غیر شعوری نفاق۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ایمان تو وہ لائے تھے، قرآن تسلیم کر رہا، ایمان لائے تھے، اور اس وقت کوئی دھوکے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ تو جب امتحان آ گئے، آزمائش آ گئی، جان و مال کے مطالبے آ گئے، تب پیچھے قدم ہٹنا شروع ہوا ہے، پسپائی شروع ہوئی ہے، اور رفتہ 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 پیچھے ہٹ کر سٹیج 1، سٹیج 2 اور سٹیج 3 تک جا پہنچے۔ گویا کہ سٹیج 3 تو کفر ہے، کھلا کفر ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی اور اہل ایمان سے دشمنی۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، وہ ایمان لائے تھے پھر انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن یہ کفر پوشیدہ ہے، کھلم کھلا نہیں کہا۔ ان یہودیوں کی طرح جو صبح ایمان لائے تھے اور شام کو اعلان کر دیا جی ہم نے دیکھ لیا سب کچھ، ہم تو واپس جا رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، نہیں، یہ اسلام کے اندر رہے، قانونی طور پر اندر ہے، اس شہتیر کی طرح جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے، اوپر سے ایک ونیئر ہے کہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا، وہ تو جب ایک دم گرے گا تو پتہ چلے گا یہ تو کھایا گیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ چوکھٹ کو دیمک کھا چکی ہے لیکن اوپر ونیئر ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ کفر حقیقی ہے، کفر قانونی نہیں ہے۔ مسلمان رہے، مسلمان مانا گیا، اس لیے کہ منافق کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مومن بھی نہیں ہے، لیگل اینٹیٹی مسلمان، غیر مسلم، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جو مسلمان ہے وہ مومن صادق بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکے باز بھی ہو سکتا ہے، منافق، اور دونوں کیفیتوں سے جو ہے وہ اگر خالی ہے، نہ مثبت ایمان نہ منفی نفاق، تو اس کو کہتے ہیں اسلام بلا ایمان۔ یہ امام ابن تیمیہ نے سورہ حجرات کی اس آیت کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، اثبات الاسلام بغیر ایمان، ایمان کے بغیر اسلام کا اثبات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ تو ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم، اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، جیسے بدترین کافروں کے دلوں کے اوپر جن پر حق جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا، ان کے دلوں نے گواہی دے دی تھی کہ محمد ٹھیک کہہ رہے ہیں، سچے ہیں، لیکن اپنی عصبیت کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے سٹیٹس کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنے حسد کی وجہ سے مان نہیں رہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں پر پھر مہر ہو جاتی ہے۔ یہودی خاص طور پر ان کے علماء ایسے پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، لیکن مانا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب انہیں صحیح تفقہ، صحیح فہم حاصل ہی نہیں، کیا نفع میں ہے کیا نقصان کا سودا ہے انہیں پتہ ہی نہیں، ان کی مت ماری گئی ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے لگتے ہیں، بڑے توانا، اس لیے کہ سارا ان کا معاملہ دنیا سے متعلق ہے، خوب اچھا کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو جس کو کہتے ہیں فرما خامخواہ معتبر، ذرا شخصیت ایسی ہو تو ظاہر بات ہے کہ مجلس میں جب آتا ہے تو سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں، یہ کون آیا ہے۔ حضور بھی ان کی طرف نگاہ کرتے تھے، ان کے پاس وسائل ہیں، یہ امیر لوگ ہیں، کتنے ہی غریب آئے ہیں غزوہ تبوک میں کہ حضور ہم حاضر ہیں جان کے ساتھ، ہمارے پاس مال نہیں ہے، سواری نہیں ہے، آپ اگر ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیں ہم حاضر ہیں، جان و مال سے حاضر۔ اور حضور نے جب کہا کہ میرے پاس بھی کوئی سواری کا بندوبست نہیں، تو وہ جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتے تھے، اللہ یجدون ما ینفقون، کہ اب ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، خرچ کیسے جائیں۔ ایک وہ تھے، اب یہ اغنیا ہے، یہ دولت مند ہے، یہ چودھری لوگ ہیں، لہذا حضور ان کی طرف توجہ فرماتے تھے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، ان کے جسم جو ہے
وہ آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جیسے میں نے کہا نا معتبر آدمی معلوم ہوتا ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے سنتے ہیں. تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کی رائے ہے. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اے نبی ان کی اصل حقیقت ہے ان سوکھی لکڑیوں کی جو سہارے سے کھڑی کر دی جائیں. لکڑی کے کندھے جو خود نہیں کھڑے ہو سکتے، اسے سہارا چاہیے. ایک درخت ہے جو خود کھڑا ہے، اور ایک وہ سوکھی لکڑی کے کندھے ہیں، وہ تو خود کھڑے نہیں رہ سکتے. کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کی جان ہر وقت درستی رہتی ہے. وہ کوئی بھی آواز ہوتی ہے، کوئی بھی شور آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں آئی مصیبت ہماری، یقیناً کوئی حملہ ہونے والا ہے یا حملہ ہو گیا ہے، لہذا اب پھر مصیبت آئے گی ہماری. کہا جائے گا آؤ دفاع کرو، اب ادفعوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اب ادفعوا، اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم دفاع تو کرو. تو ان کی جانوں پر بن جاتی ہے. ہم العدو فاحذرہم، اے نبی یہی دشمن ہے، اصل دشمن یہ ہے. مارے آستین یہ ہے، یہ آستین کے چھپا ہوا سانپ ہے جو اندر سے ڈسے گا. فاحذرہم، آپ ان سے بچ کر رہیے. یہ ہے وہ تھرڈ سٹیج. ہم العدو، عداوت، اللہ کے رسول کی عداوت. اہل ایمان جو رسول کی ہر پکار پر لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں اللہ کے رسول، جس کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں. ہم بیٹھے رہے، ہم نے جا کے پھر بعد میں معذرت کی، حضور یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، مجھے تو آپ مستثنیٰ کر دیجیے. قاتلہم اللہ، اللہ انہیں ہلاک کرے، برباد کرے. انا یوفکون، یہ کہاں سے الٹے پاؤں پھرے جا رہے ہیں. ان کی بدبختی تو ملاحظہ ہو. قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا. ایمان کی توفیق ملی، گمراہیوں سے نکلے، محمد کی صحبت سے فیضیاب ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب کہاں جا رہے ہیں، کس انجام کی طرف جا رہے ہیں. قاتلہم اللہ انا یوفکون. اب ان کے تکبر کا نقشہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جب ان سے کہا جاتا ہے بھئی آؤ اللہ کے رسول کے پاس آؤ، اپنی غلطی کے اوپر اعتراف کر لو، اس کو مان لو، اللہ کے رسول بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے، اللہ بخش دے گا. جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، آؤ، يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں گے. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنے سروں کو مٹکاتے ہیں، ہاں ہاں جی، ہاں ہاں آئیں گے، آ جائیں گے. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ، تم دیکھتے ہو وہ رکتے ہیں، نہیں آنا چاہتے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور ان کا یہ پیچھے رکنا استکبار کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. ہم کیوں جا کر محمد سے معافی مانگے صلی اللہ علیہ وسلم. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان کے حق میں برابر ہے، خواہ آپ استغفار کریں ان کے لیے، خواہ نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. یہ آیت اس سے شدید تر کیفیت کے ساتھ سورہ توبہ میں آ چکی ہے، جو میں آپ کو سنا چکا. استغفر لہم او لا تستغفر لکم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم. اے نبی آپ ان کے حق میں استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یقیناً اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. اللہ کا قاعدہ یہ نہیں ہے، جو چاہے ہدایت پر آئے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. ہم نے تو لوگوں کو اختیار دے رکھا ہے، جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کی روش اختیار کرے، جو چاہے نفاق کا راستہ اختیار کر لے. ہماری طرف سے فری چوائس ہے. اب اس کے بعد ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور یہ اصل میں اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ یہ منافقت کہاں تک پہنچا دیتی تھی.
حضور غزوہ بنی المستلق سے واپس تشریف لا رہے تھے. اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ کا ہار گر گیا. اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ دوبارہ گئیں، رفع حاجت کے لیے گئی تھی، وہاں کہیں گر گیا. تلاش کرنے کے لیے گئی تو قافلہ چل پڑا. وہ ایک لمبا واقعہ ہے جس پر کہ عبداللہ ابن ابی نے شور مچا دیا، تہمت لگائی زنا کی. اسی سفر میں ایک واقعہ یہ پیش آ گیا. ایک جگہ پڑاؤ تھا، پاس کنواں تھا، وہاں سے پانی کھینچ رہے تھے. حضرت عمر کے غلام تھے جہجہ، ان کے اور ایک انصاری صحابی کے درمیان کچھ تو میں ہو گئی. یہ تو ہمیشہ ان کے ہاں پہلے تو ہوتا ہی تھا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا رہتا تھا. وہ کوئی پرانی عادت عود کر آئی، جھگڑا ہو گیا. اب جہجہ نے دہائی دی مہاجرین، وہ کچھ لوگ آ گئے. ادھر سے اس انصاری نے انصار کو بلایا، یا معاشر انصار، ایک گروہ ادھر ایک گروہ ادھر. اور اندیشہ تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو جائے. حضور کو خبر ہوئی اور آپ تشریف لائے. آپ نے پیسیفائی کیا. یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ ان چیزوں سے اللہ نے تمہیں نجات دے دی تھی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اب اس کے بعد تم لوٹ رہے ہو جاہلیت کی طرف. خیر وہ حضور تو اس قصے کو فروغ کر کے وہاں سے تشریف لے گئے جہاں بھی آپ کا قیام تھا. اب اس عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے وہاں پر بکواس کرنی شروع کی. ایک تو یہ کہا انصار سے، دیکھو تمہارے ٹکڑوں پر پلے ہیں یہ، ان کی مثال ایسی ہے سمن کلبک یاکلک، کہ اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو تمہیں کو کاٹے گا. آج یہ تمہارے برابر کے ہو گئے. یہ تو لٹے پٹے آئے تھے، بھوکے دنگے آئے تھے. تم نے ان کی آؤ بھگت کی، تم نے ان کو ویلکم کہا، تم نے گھر تقسیم کر دیے، تم نے دکانیں تقسیم کر دی. اب ان پر خرچ کرنا بند کر دو. یہ سب دودھ پینے والے مجنو ہیں، جب انہیں کچھ نہیں ملے گا منتشر ہو جائیں گے. لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. ایک تو یہ بات کہی، اور ایک یہ کہا اب جب مدینے واپس لوٹنا ہو جائے گا، ابھی تو چونکہ راستے میں ہے، تو لازماً جو عزت والے ہیں وہ ان ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے. اب ہم نے مزید مدینے کے اندر برداشت نہیں کریں گے. وہاں پر ایک نوجوان ٹین ایجر بھی موجود تھا. اس نے آ کر حضور کو خبر دی، عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے. حضور نے بلا کر جواب طلبی کی تو صاف انکار کر دیا، قسمیں کھا گیا، میں نے کہا ہی نہیں. آپ اس چھوکرے کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں، اس بچے کی بات پر مجھ سے آپ ایکسپلینیشن کال کر رہے ہیں. بعد میں یہ آیات نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا لڑکے کے کان سچے تھے، لڑکے نے جو سنا تھا وہ سچ تھا، اس لیے کہ وہی آ گئی، وہی نے تصدیق کر دی. وہ کیا ہے اب پڑھیے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ منتشر ہو جائیں گے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی، یہ بھیڑ چھٹ جائے گی، تم ان کی ضیافت کرتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو. سب من کلبت یا کلک. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو، مت انفاق کرو ان پر کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بھیڑ چھڑ جائے، چلے جائیں گے سب چھوڑ کر. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کا تبصرہ کیا آیا؟ حالانکہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. لیکن ان منافقوں کو فہم اور تفقہ حاصل نہیں، جانتے نہیں. اگر ان کے پاس ایمان حقیقی ہوتا تو وہ جانتے کہ اللہ کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. اور دوسرا جملہ آ گیا، يَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.
اس نے یہ بھی کہا تھا، یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پہنچ گئے مدینے واپس، لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، تو جو عزت والے ہیں، زیادہ عزت والے، اعز افعل التفضیل پر، کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، عزیز سے اعز، اعزز ہے اصل میں اکبر کے وزن پر، اصغر کے وزن پر، لیکن دو زے مل گئی، اعز۔ اسی طرح ذلیل سے اذل، بہت کمزور۔ یہاں اصل میں ترجمے میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ عربی زبان میں ذلیل کے معنی وہ نہیں ہے جو ہماری زبان میں ہے۔ عربی زبان میں ذلیل کہتے ہیں صرف کمزور کو۔ ہمارے ہاں ذلیل کا لفظ آتا ہے کمینے شخص کے لیے، ذلیل آدمی ہے، بڑا کمینہ انسان، کمظرف انسان۔ ورنہ یہ لفظ استعمال کیا حضور نے اللہ تعالی مسلمانوں کے لیے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی غزوہ بدر میں اور تم لوگ بہت کمزور تھے۔ تو یہاں پہ ان کا جو عزت والے ہیں، صاحب ثروت ہیں، صاحب اقتدار ہیں، وہ ان کمزوروں کو، ان ذلیلوں کا مطلب کمزوروں کو نکال باہر کریں۔ مفلوق الحال ہے یہ، تو ان کے پاس ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ حقیقت اگر یہ جانتے ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ عزت حقیقتاً صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ منافق لوگ جانتے نہیں۔ یہ نفاق کے مرض کی کیفیات، سائنز اینڈ سمٹمز سب بیان ہو گئے، پروگنوسس بیان ہو گیا، کہاں تک یہ لے جا سکتا ہے، کس ہلاکت تک، کہ فی الدرک الاسفل من النار، آخرت میں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں، اور دنیا میں رسول کے استغفار سے محروم۔ اب دیکھیے جو میں نے کہا تھا، ہر مرض کے ساتھ ہمارے ہاں ڈسکشن ہوتی علاج، دوسرے رکوع کی 3 آیات میں علاج ہے۔ اس ترتیب سے شاید کبھی آپ نے اس پر غور نہ کیا ہو۔ اور علاج کی 2 قسمیں ہیں، پریونٹیو اور کیوریٹو۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، پریونشن بہتر ہے، مرض کو ہونے مت دو۔ تو پہلی بات وہ ہے کہ جو اس نفاق کو آپ سے دور رکھے گی، اس کی انفیکشن ہوگی ہی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اہل ایمان دیکھنا، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ دوام ذکر، ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ نماز تو خیر ہے ہی اللہ کے ذکر کے لیے، اس کے علاوہ ذکر، جمعے کے بارے میں بھی فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ نہ سمجھا کہ بس ذکر تو نماز میں ہم کر آئے، اب کوئی اور ذکر نہیں، کثرت سے ذکر کرو۔ وہ آیات ہم پڑھ چکے ہیں، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حال۔ اور اس کی شکلیں کیا ہیں؟ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اہل تصوف کے جو مختلف مسلک ہیں، انہوں نے ذکر اذکار کے اپنے اپنے طریقے اختیار کیے۔ مراقبے بھی ہوتے ہیں، ذکر بالجہر بھی ہوتا ہے، ذکر خفی بھی ہوتا ہے، پھر ضربیں بھی لگتی ہیں، لا الہ الا اللہ، ضرب لگاؤ اپنے قلب پر، مختلف۔ لیکن حقیقت کے اعتبار سے سمجھئے ذکر کہتے کسے؟ ذکر کے معنی ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو دل میں موجود رکھنا، دل سے، دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ جو چیزیں ہیں جنہیں ہم ذکر کہتے ہیں، وہ ذرائع، طریقے ہیں ذکر کے، کس طریقے سے ذکر کرو، اللہ کیسے تمہارے قلب کے اندر موجود رہے۔
نمبر 1 الذکر دی ریممبرنس از قرآن، تلاوت قرآن. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس کا نام ہی ہے ذکر. ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. الذکر، قرآن مجسم ذکر ہے، سراپا ذکر ہے، مؤثر ترین ذکر ہے، الذکر ہے. نمبر 2 اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. 5 دفعہ اپنے معمولات سے نکلو، صبح بستر سے اٹھو فجر کے وقت اور اللہ کو یاد کرو، مجھے یاد کرو. اور یہ نماز ہے، یہ ایک طرح کا جامع ذکر ہے. آپ زبان سے بھی ذکر کر رہے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن مجید کا بھی کچھ حصہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں فجر کی نماز میں، جسے کہا ہی گیا ہے قرآن الفجر. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. نماز کو قائم رکھا کرو سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک، اور خاص صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا. یعنی فجر کی نماز میں طویل قرات ہونی چاہیے، طویل قرات. کم سے کم حضور کا جو معمول سامنے آتا ہے وہ 5 رکوع، 3 رکوع پہلی رکعت میں، 2 دوسری میں. جمعے کے روز سورہ سجدہ، الف لام میم السجدہ، سورہ سجدہ 3 رکوع پہلی رکعت میں، اور سورۃ الدہر 2 رکوع دوسری سورت میں. باقی نمازوں میں مغرب میں عشاء میں آپ کم پڑھیں. اور حکمت کیا رکھی ہے؟ سورج کے ڈھلکنے کے بعد سے لے کر یہ رات تک تو گویا کہ نماز ہی ہے، نماز ہی ہے. آپ نکلے، آئے پھر گئے. سردیوں میں تو معلوم ہوتا ہے کہ بس پھیرا لگ رہا ہے. ظہر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا ہے، عصر آ گئی، عصر پڑھ کر تھوڑا سا وقت گزرا، مغرب آ گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد عشاء آ گئی. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. لیکن یہ کس لیے ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری. اس میں عرض کر رہا تھا جامع ہے، زبان بھی ذکر کر رہی ہے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، اور جسم بھی ذکر کر رہا ہے. آپ کھڑے ہیں جھک کر قنوت، پھر آپ رکوع میں گئے ہیں، آپ کے ذکر کے ساتھ آپ کا جسم بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. پھر اس کی فائنل شکل سجدہ. اور حضور نے فرمایا ہے اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. انسان قریب ترین جو اللہ سے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. کیونکہ انسان میں اصل چیز کیا؟ تکبر. اور سجدہ کیا ہے؟ پیشانی آپ نے زمین پر ٹکا دی تو تکبر کی نفی ہو گئی، اگر ہمیں کوئی احساس ہو. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ تم نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اور حفیظ جالندری کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. ہمارے ماتھے پر بندگی کے آثار اور نشان ہونے چاہیے تھے، سرکشی، بغاوت، تکبر نے دھندلے کر دیے ہیں. سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی. آؤ سجدے میں گریں، لوح جبیں تازہ کریں. یہ ماتھے پر بندگی کا نشان تازہ ہوتا ہے. تو پہلے الذکر، قرآن، جسمانی اور زبانی ذکر جمع ہو گیا نماز میں. اور تیسرا ذکر جسے کہا جائے گا ذکر دوام، وہ ادعیہ اور اذکار مسنونہ ہے. رات کو سوئیں تو یہ دعا مانگیں، بسمک اموت واحیا. صبح آنکھ کھلتے ہی کہیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. آپ ٹوائلٹ میں جا رہے ہیں، باتھ روم میں جا رہے ہیں، دعا مانگیے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث.
باہر نکل رہے ہیں دعا مانگیے غفرانک. اور یہ بھی ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت بخش چیزوں کو دور کر دیا. آپ کی رفع حاجت ہو گئی، آپ کا فضلہ جو ہے خارج ہو گیا، یہ جسم میں رہتا قبض ہوتا 100 طرح کی بیماریاں پیدا کرتا. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، مجھ سے تکلیف دہ چیز دور کر دی، وعافانی، مجھے عافیت بخشی. گھر سے نکل رہے ہیں مسجد کے لیے تو دعا ہے، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تب دعا ہے، مسجد کے اندر تو ہے ہی دعا نماز، باہر نکل رہے ہیں پھر دعا ہے، گھر میں داخل ہو رہے ہیں پھر دعا ہے، بازار میں جا رہے ہیں تو دعا ہے، بازار سے واپس آئے ہیں تو دعا ہے، سفر پر جا رہے ہیں تو دعا ہے، واپس آئے ہیں تو دعا ہے، آئینہ دیکھا ہے تو دعا ہے. زندگی کے ہر عمل کے ساتھ یہ دوام ذکر ہے، دوام ذکر. اور اس میں کوئی وقت نہیں لگتا آپ کا. اور دو نسبتیں قائم ہو گئیں، دعا اللہ سے کی جا رہی ہے، اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ سے تعلق قائم ہو گیا. اور چونکہ یہ مسنون دعائیں ہیں، حضور دعائیں مانگتے تھے، تو ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ کے ساتھ قائم ہو گیا، دو نسبتیں قائم ہو گئی. وقت کیا لگا؟ گھر داخل ہوتے آئبون تائبون لربنا حامدون، یہ اگر آپ نے کہہ دیا کون سا وقت لگا؟ یہ تیسرا ہے ذکر کا سب سے بڑا طریقہ. چوتھا ذکر پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی مرشد ہو. اور مرشد کون ہوتا ہے؟ جو انسان کی نفسیاتی بیماریوں سے واقف ہو جاتا ہے، روحانی بیماریوں کو جانتا ہے. جیسے آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، طبیب کے پاس، وہ آپ کی تشخیص کرتا ہے آپ کا کون سا عضو جو ہے اس میں خرابی آئی ہے. اسی طرح ایک ماہر روحانی یا نفسیاتی معالج جو ہے وہ سوچے گا اور دیکھے گا کہ آپ کا مرض کیا ہے. آپ میں حب دولت زیادہ ہے، اس کی فرسٹریشن ہے، یا حب شہرت تھی اور وہ نہیں مل رہی ہے تو فرسٹریشن ہے. کیا چیز ہے آپ کی؟ اور اس کے حوالے سے ذکر تجویز کرے گا، تم فلاں آیت جو ہے وہ پڑھتے رہا کرو. یہ ہے پی پی. جیسے ہر مریض کی تشخیص علیحدہ ہے، اس کا ذکر علیحدہ ہے. ایک ماہر امراض روحانی سجیسٹ کرے. اب اس کو پھر ہمارے صوفیہ نے باقاعدہ نظام بنا دیا ہے، یہ اس مسلک کا طریقہ ذکر ہے، یہ اس کا. ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان دیکھنا غافل نہ کرنے پائے تمہیں تمہاری اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے. دوام ذکر ہے تو نفاق قریب نہیں آئے گا. آپ کو معلوم ہے کہ جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسم کا دفاعی نظام جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، تب بیکٹیریا آپ پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. ورنہ ریزسٹنس ہے اندر تو چاہے بیکٹیریا کتنے ہی ہوں آپ پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. یہ ایچ آئی وی جو چل رہا ہے وہ ڈیفنس میکینزم ختم ہو جاتا ہے. ایڈز میں ہوتا کیا ہے؟ ریزسٹنس جو نیچرل نظام اللہ نے بنا رکھا ہے بیماریوں کے خلاف، خاص طور پر جراثیمی بیماریاں، ان کے خلاف ڈیفنس میکینزم ہے وہ شیٹر ہو جاتا ہے. تو اصل میں یہ ڈیفنس ہے، دوام ذکر یہ پریونٹیو ہے. اس سے آپ کے قریب جو ہے نفاق نہیں آ سکے گا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کیا کہ مال اور اولاد کی محبت میں منہمک ہو گیا، ذکر الہی سے غافل ہو گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہی ہیں جو خسارے میں رہیں گے، گھاٹے میں رہیں گے، ٹوٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اس لیے کہ اگر دل غافل ہوا تو پھر نفاق ڈیرا ڈال لے گا. حضور فرماتے ہیں کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان اپنی تھوتنی، یہ تھوتنی جو ہے سور کے منہ کو کہتے ہیں تھوتنی، تو شیطان اپنی تھوتنی جو ہے وہ انسان کے دل پر لگا دیتا ہے اور پھونکے مارتا ہے. اس پھونکے مارنے سے جو سفلی جذبات ہیں، جو انسان کے اندر حیوانی تقاضے، وہ خوب اچھلتے ہیں، ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن جب اللہ کا ذکر موجود ہو دل میں، شیطان بھاگ جاتا ہے. تو دل غافل نہ ہو.
ذکر الہی دوام، اور اس کا میں نے ذریعے آپ کو بتا دیا۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر، نماز سب سے جامع ذکر، اور اس کے بعد ادعیہ معصورہ اور اذکار مسنونہ، یہ دوام ذکر کا ذریعہ۔ ہر کام کے ساتھ آپ کپڑے پہن رہے ہیں، نئے کپڑے پہنے، دعا ہے۔ زندگی کا کوئی فعل، یہاں تک کہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو رہے ہیں تو دعا ہے، خالص حیوانی تقاضا پورا کرنے چلے دعا ہے پہلے۔ یہ دوام ذکر کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور یہاں وہ آیت پھر میں آج آپ کو کوٹ کر دوں، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اگر ہو تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور تمہارے رشتہ دار اقربا، یہ 5 رشتے اور 3 شکلیں مال کی، واموال اقترفتموها، وہ مال جو تم نے محنت سے کما کر جمع کیے، وتجارۃ تخشون کسادها، اور وہ کاروبار بڑی محنت سے جمایا ہے اور اس کے کساد کا، مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ تمہارے محل یا تمہاری حویلیاں اور کوٹھیاں یا تمہارے مکان جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر یہ 8 چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راہ میں جہاد سے، فتربصوا، جاؤ بیٹھو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ ایسے فاسقوں کو، ایسے ناہنجاروں کو، ایسے سرکشوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو پوری نوع انسانی کو آنے واحد میں اللہ ہدایت دے دے۔